رات ہم تینوں بہنیں دیر گئے رات تک جاگ کر باتیں کر رہی تھی۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل فیکٹس بائی شراز علی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے ٹھیک ہوں گے۔ یہ واقعہ ہمیں کراچی سے علینا نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پرانا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں علینا کی زبانی۔ علینا کہتی ہیں رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے سامنے صوفے پہ پڑی چادر اوڑھی اور گھر کی چابیاں پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج ماما ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئیں۔ میں یہ سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ مما آپ نے اتنی دیر لگا دی، 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سالہ انم بھی منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم تب مانیں گے آپ کی بات جب آپ ہمیں ہفتے کو نانو کے گھر رہنے دیں گی۔ انم اور ریحان کی شرط پر میں نے ہنس کر حامی بھر دی۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ کے سائڈ سے ہی جاتی تھی زیادہ تر، اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اوف ماما یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، ریحان ہاؤس نمبر 17 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب وحشت برس رہی تھی۔ اس کی بات پر میں دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام علینا ہے، ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے گھر لیا اس دن ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج، ڈائننگ اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپری حصے میں 2 بیڈ روم، لاؤنج اور 1 اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا اور جس میں نیم کے اور بیری کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ ایک کارپوش تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہر جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس کے بعد چھوٹی ثنا 1 سال چھوٹی تھی، پھر میں، اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لے لیے، جبکہ نیچے حارث اماں ابا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک تھیں تو ہم نے ایک ہی بیڈ روم میں سونا شروع کر دیا۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو امی بولی تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئے۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر بے ساختہ چیخنے لگی۔ میری چیخ پر میری بہن
گھبرا کر اڑ گئی۔ کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ مہر نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئیں؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات گئے دیر تک جاگ کر باتیں کرتے رہے۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لانچ سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم یہ بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی ہے۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہوا، پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا ہو۔ مہر نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبراہٹ سے گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار کو خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئیں۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لانچ میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لانچ سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا بیٹا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا؟ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی تھے۔ امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر پڑی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوف زدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔ اب سب یہ حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کے مانند چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، بلکہ حارث بولا، ایسا لگ رہا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی ہو۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے سے بھی رات گئے کھٹر پٹر کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان کے جیسے عادی ہو گئے تھے۔ جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے محسوس کیا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم تینوں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ دبے قدموں سے امی چھت پر آئیں۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والے لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ امی بے ہوش ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لانچ آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اوندے منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا واقعہ بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر جسم میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے، در حقیقت وہ ایک جن تھا۔ دوستو،
آپ کو میری اسٹوری اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کریں۔ اگلی اسٹوری میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے بھائی شراز علی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔